آج بلوچستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی دیکھی گئی. آج صبح تقریباً 5:30 بجے مہرنگ بلوچ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. 56 لاکھ گولیاں اسمگل کرنے کا ایک سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے پاکستان کے اندر. بیسیکلی شو یہ کیا گیا تھا کہ یہ تولیے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یہاں سے, لیکن اندر جو ہے وہ گولیاں رکھی ہوئی تھی. اس میں اربوں روپے جو ہے وہ انوالوڈ ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے وہ مہرنگ بلوچ کے حق میں ایک پوسٹ جو ہے وہ جاری کی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے, خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے. ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ آج بلوچستان میں ہڑتال کی کال دی گئی ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے, اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ آج بلوچستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی دیکھی گئی ہے. اب صورتحال رہی کیا ہے اور یہ زیادہ مزید آج اور بھی زیادہ اسکیلیٹ کر گئی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ 56 لاکھ گولیاں اسمگل کرنے کا ایک سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے پاکستان کے اندر. یہ بہت بڑا سکینڈل ہے اور اس میں اربوں روپے جو ہے وہ انوالوڈ ہیں. اس کی تفصیلات بھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اداکارہ تھی نازش جہانگیر, ان کے حوالے سے ایک اور نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے, وہ بھی ہم آپ کو رپورٹ کریں گے تھوڑی دیر میں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ایک تو جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج صبح تقریباً 5:30 بجے مہرنگ بلوچ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. ذہن میں رکھیے گا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے ان کی جانب سے یہ آج جو ہے وہ پورے بلوچستان کے اندر جو ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جو ہے وہ کال دی گئی تھی, اور مہرنگ بلوچ جو ہے انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا کچھ دیگر خواتین کے ساتھ. اور اس کے اندر جو ہے وہ اس سے پہلے 24 گھنٹے پہلے جو احتجاج ہوا تھا, انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جناب ہمارے جو ان آرمڈ جو احتجاجی تھے, مظاہرین تھے وہاں پہ, ان کے اوپر جناب گولیاں چلائی گئی ہیں. جبکہ اسٹیٹ کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ نہیں, ہماری طرف سے جو ہے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ہے. اس کا تعین کرنا پڑے گا کہ فائرنگ جو ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے. اسٹیٹ کا یہ کہنا ہے کہ جناب, یا بلوچستان پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی فائرنگ, ہمارے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ایسا جو ہم نے استعمال کیا ہو. لیکن مہرنگ بلوچ کے جو کارکن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, پولیس کی جانب سے فائرنگ ہوئی ہے, اور اس میں 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 6 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. بہرحال اس کے بعد صبح جو ہے وہ بلوچستان پولیس کی جانب سے آپریشن کیا گیا, اور وہاں پہ مہرنگ بلوچ کے ساتھ ساتھ جو دیگر خواتین تھیں انہیں بھی گرفتار کر کے وہاں سے لے گئے. اور تب سے لے کر اب تک جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, ابھی تک انہیں رہا نہیں کیا گیا. مہرنگ بلوچ اس وقت کہاں پہ ہیں کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن اوور آل اگر میں سچویشن کی بات کروں تو کوئٹہ شہر کے اندر جو ہے وہ جو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے اس وجہ سے اس دھرنے کو جو ہے وہ ختم کیا ہے کیونکہ انہوں نے رستہ روکا ہوا تھا, اور بغیر اجازت کے جو ہے وہ یہاں پہ یہ احتجاج کیا جا رہا تھا, اور اس کی جو ہے قطعی طور پہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ سڑکیں جو ہے روڈ جو ہیں وہ اس طرح بلاک کر دیے جائیں. جبکہ کارکنوں کا یا جو مہرنگ بلوچ ہیں ان کی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ بیسکلی وہ افراد جو جعفر ایکسپریس حملے کے اندر جو ہے وہ مارے گئے تھے, جو دہشت گرد جو مارے گئے تھے, ان کی لاشوں کی شناخت کے لیے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور یہ ہمارا حق ہے, اور ہمیں جو ہے وہ لاشوں کی شناخت نہیں کروائی جا رہی. اور اس کے بعد ون تھنگ لیڈ ٹو اندر, اس کے بعد ان کی جماعت کے جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, حراست میں لیا گیا. تھنگس بیکیم بیڈ ٹو ورس, اور بھی زیادہ جو ہے وہ سچویشن خراب ہو گئی. یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ پچھلے 2 یا 3 دن سے جو ہے وہ انٹرنیٹ کی بندش بھی رپورٹ کی جا رہی ہے مخصوص اسپاٹس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی وجہ سے آمد و رفت کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی کافی ڈسرپٹ ہوئی ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ کوئٹہ کی طرف جو آنے والا جو بیسکلی ٹرانسپورٹ کا نظام ہے, وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام, اسے بھی جو ہے وہ فی الحال اجازت نہ دینے کا فیصلہ ہوا ہے. کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات, ان کی جانب سے ایک اجلاس ہوا, اور اس میں جو ہے وہ کوئٹہ سے رات کے اوقات میں پبلک ٹرانسپورٹ کو سفر کی اجازت نہ دینے کا فی الحال فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ بسوں اور کوچز کی بروقت روانگی یقینی بنائی جائے, اور تمام کوچز بسوں میں ٹریکر اور CCTV کیمرے جو ہے وہ فعال رکھے جائیں سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے. جعفر ایکسپریس کے اپنے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا, تو اس کے بعد تو آپ ویسے ہی جانتے ہیں کہ جو اپ اینڈ ڈاؤن اسٹریم ہے ریلوے کی, وہ بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے. میں ابھی تھوڑی دیر میں ذرا اس کو اسیس کروں گا. میں آپ کے سامنے کم از کم جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ساری سچویشن کے اندر کہ مہرنگ بلوچ ورسز دا اسٹیٹ جو صورتحال ہے,
اس کے بارے میں میری کیا رائے ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں قصوروار کون ہے یہاں پہ. حالات جو ہیں یا میں نے جو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا ہے یا پھر کم از کم ایک ایسے شخص کے ہونے کے ناطے جس نے بلوچستان میں اپنا بچپن گزارا, تھوڑا سا وقت گزارا وہاں پہ. میں یہ تو نہیں کہوں گا میں وہاں کا مقامی ہوں, میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہوں گا, لیکن میں نے بلوچستان میں اپنا کافی بچپنا جو ہے وہ وہاں پہ گزارا ہے جا کے. تو وہاں کی سینٹیمنٹس کیا ہیں, وہاں کی فیلنگس کیا ہیں, اور آج ہم اس نہج پہ جو پہنچے ہیں اس کا قصوروار کون ہے, اس کو تھوڑی دیر میں جو ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں پیش کروں گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج کا دن جو ہے وہ اوور آل بلوچستان کے اندر کچھ جگہوں سے جو ہے کچھ شہروں سے یہ رپورٹ ہوا کہ جناب یہ جو شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی وہ کلات کے اندر اور اس طرح خضدار وغیرہ کے اندر مختلف ایریاز کے اندر جو ہے واقعی شٹر ڈاؤن جو ہڑتال تھی اس میں لوگوں نے جو ہے وہ دکانیں بند کی. کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اس کے اپوزٹ بھی رپورٹ ہوا کہ نہیں مارکیٹس جو ہیں وہ کھلی رہیں اور لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ ویسے ہی جاری رہی. لیکن ظاہری بات ہے اس وقت حالات جو ہے وہ کافی زیادہ ٹینس ہوئے ہیں اور ابھی تک جو یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے یہ ابھی تک یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے جی ماہرنگ بلوچ کو جو ہے وہ رہا کیا جائے, اور جب تک ان کو رہا نہیں کیا جائے گا تو یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. بلوچستان بار کونسل کی جانب سے بلوچستان بھر میں عدالتی کارروائی کا بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا. یہ بائیکاٹ جو ہے سریاب میں پرامن ریلی پر پولیس کی جانب سے جو حالیہ تشدد رپورٹ ہوا ہے اس کے خلاف یہ کیا جا رہا ہے, اور بلوچستان بار کونسل کے مطابق پرامن ریلی پر دھاوا بولنا صوبائی حکومت کی بکھلاہٹ ہے. ہر پرامن خواتین اور مردوں کی گرفتاریوں کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے وہ ماہرنگ بلوچ کے حق میں ایک پوسٹ جو ہے وہ جاری کی ہے یہ, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی اسٹرانگلی کنڈیمز بروٹل فورس اگینسٹ بی وائی سی پیسفل پروٹیسٹرز ان کوئٹہ. مطلب ان کی تنظیم کے حق میں جو ہے انہوں نے یہ کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں 3 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 13 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ان کی جو لیگل ڈیمانڈز ہیں ان کی ماہرنگ بلوچ کی تنظیم کی اسے جو ہے وہ پورا کیا جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے ان کے سپورٹ میں کیا ہے. اچھا دوسری جانب نصیر آباد میں جو ہے نوتال قومی شاہراہ کے قریب نامعلوم افراد کا زیر تعمیر میڈیکل کالج کے اوپر جو ہے ان کی جانب سے حملہ کیا گیا اور سامان جو وہاں پہ موجود تھا اسے آگ لگا دی گئی. وہاں کے ایس ایچ او کے مطابق بر وقت موقع پر پہنچ کے کارروائی کرتے ہوئے جو ہے اس حملے کو ناکام بنایا گیا. اس میں 1 عدد الیکٹرک ڈیٹونیٹر وائر, 1 بیٹری موٹر سائیکل, 1 عدد ڈیٹونیٹر اینٹی پرسن مائن کو جو ہے وہ موٹر سائیکل بیٹری آئی ڈی کے اندر جو ہے وہ تبدیل کیا گیا تھا. مطلب اس کے اوپر یہ اس طرح کا کام کیا گیا تھا. اور میڈیکل کالج کے راستے سے دھماکہ خیز مواد بھی جو ہے وہ نصب کیا گیا تھا جسے بی ڈی ٹیم نے بام ڈسپوزل ٹیم نے جو ہے وہ ڈیفیوز کر دیا. تو یہ بلوچستان کے حوالے سے اب تک کی جو اپڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. دیکھیے تھوڑا سا میں ذرا صرف اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا یہاں تک حالات جو ہیں وہ کیوں پہنچے ہیں, یا جو میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر کام کیا ہے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے بلوچستان کو جو ہے نا وہ آپ نے پچھلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے جو ہے نا وہاں کے مقامی سرداروں کے ذریعے چلایا ہے. عام طور پہ وہ سردار جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ الائن ہوتے رہے اور وہ آپ بھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ آسان طریقہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ وہاں کی مقامی آبادی کو جو ہے ہم کنٹرول کر لیں گے. سردار کو ریسورسز ملتے تھے, سردار اس کو خرچ کر لیتا تھا, کوئی اچھا سردار تھا کوئی برا سردار تھا, ہر قسم کے سردار جو ہے اس پورے صوبے کے اندر موجود تھے. کچھ نے اپنی رایا کے لیے یا اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے بہت کام کیا, کچھ نے بالکل بھی کام نہیں کیا بلکہ اس کو اپنی عیاشی کا اڈا بنا دیا. اس نے وہ پیسہ جو ہے وہ اب وہاں کی عوام کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اپنی عیاشی کے اوپر, اپنی اولاد کی جو ہے وہ اپ برنگنگ کے اوپر, اپنے گھروں کے لیے. جو بلوچستان کا جو سردار ہوتا تھا ان میں سے کئیوں کے جو ہے وہ کراچی میں ایک گھر ضرور ہوتا تھا, اور وہ ہر صورت یہ مطلب یہ ایک بات طے تھی کہ یا ادھر کراچی میں ہوگا اور ایک شاید اسلام آباد میں بھی ہوگا. مطلب یہ ایک سیٹ پیٹرن تھا. کوئٹہ میں تو ہوتا ہی ہوتا تھا, وہ تو صوبائی دارالحکومت ہے. تو اتنے سالوں سے جو ہے وہ بیسکلی آپ نے بلوچستان کو اس طرح آپریٹ کروایا ہے. اس میں کچھ جگہوں کے اوپر کامیابی ملی, کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو ناکامی ملی. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ پچھلے 15 20 25 سال کے اندر جو ہے موڈ آف کمیونیکیشن چینج ہو گیا ہے. موڈ آف کمیونیکیشن جب چینج ہوا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ موبائل فون ہے. آپ حیران ہوں گے میں کس طرح کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس موبائل فون نے جو ہے وہ وہاں کی مقامی آبادی کو جو ہے وہ ایک انسائٹ دی کہ بھائی دنیا تو کہاں سے کہاں جا چکی ہوئی ہے. ہمارے یہاں پہ تو ابھی سڑک بنانے کے لیے بھی جو ہے سردار کے پیر پکڑنے پڑتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ اسکول بنوانے کے لیے بھی سردار کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. یہاں پہ ڈسپینسری بنانے کے لیے, ہاسپٹل بنانے کے لیے بھی سردار کے جا کے منتیں تلنے کرنے پڑتے ہیں کہ سردار جی کچھ کر دو تاری مہربانی. لیکن یہ نہیں ہوتا تھا.
اب اس کے اندر یہ احساس محرومی جو ہے یہ پنپتا رہا. لوگوں نے باہر کے ویژولز دیکھے, ظاہری بات ہے وہ دوسرے شہروں کے دوسرے ملکوں کے ویژولز وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر جو ہے, مطلب آپ کے ساتھ ہی ایران ہے, آپ کے دوسری سائڈ کے اوپر سندھ اور پنجاب ہے, اور وہاں پہ جو ترقی کی جو ریشو تھی وہ کمپیریٹیولی بہت تیز تھی, اور جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک احساس محرومی جو ہے وہ آنا شروع ہوا. اب اس کے اندر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کا فارمولا غلط تھا کہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ آپ نے سرداروں کے ذریعے آپریٹ کرنے کی کوشش کی. ایون دو مشرف صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ مقامی بلدیاتی نظام کو جو ہے بڑا اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن پھر مشرف صاحب سے یہ غلطی بھی ہوئی کہ جب انہوں نے بگٹی صاحب کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا تو بلوچستان کے اندر جو ہے ایک آگ لگ گئی, اور وہ ایک غلط سٹیپ تھا. اب وہ اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ وہی بات ہے کہ سرداری نظام سے جو ہے وہ سردار اس کو نکلنے نہیں دیتے, کیونکہ اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو ان کے پاس بچنا کیا ہے, لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے. تو یہ بیسکلی ایک جو ہے نا وہ صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی تھی اتنے کئی سالوں کے اندر, اور کرتے 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 پھر کیا ہوا کہ ان سرداروں کے اثر و رسوخ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوئے, اور وہاں کا جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس نے جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرنا شروع کی. اب اسی ساری چیز کے اندر جب یہ ساری تبدیلی ہو رہی تھی پچھلے 10-15 سال کے اندر, تو پھر ہم نے اس کے اندر فورن ایلیمنٹس کو بھی بیچ میں چھلانگ مارتے دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ اچھا اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایسی آبادی, ہمیں لوکل آبادی ایسی مل رہی ہے جس کو ہم ایکچولی دوسرے راستے کی طرف لے جا سکتے ہیں, ہم اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر پھر آپ کو جو ہے وہ ایک انڈیا کی اسپیسیفک انٹری نظر آتی ہے. یہ تو بات ایک طے ہے کہ سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر پہلے بھی 4-5 دفعہ ہو چکی ہیں, اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں, لیکن اسٹیٹ نے ہر دفعہ اس کو ختم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے, بائی فورس جو ہے وہ اسے ختم کرنے میں کامیاب ہوئے. کئی دفعہ آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ مقامی آبادی کے ساتھ جو ہے وہ پیس ایگریمنٹس وغیرہ بھی کیے, اور کسی طرح معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو گئے. لیکن اس مرتبہ جو انڈین فٹ پرنٹ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے وہ اس سے پہلے شاید پہلے کبھی نظر نہیں آیا, جو پچھلے 10-15 سال کے اندر آپ نے دیکھا ہے. اور اسی دوران جو ہے وہ بی ایل اے جو پہلے بھی کام کرتا تھا, لیکن اس مرتبہ بی ایل اے نے جو ایکٹیویٹیز اپنی شروع کی ہیں اور جس طریقے سے وہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں پاکستانی فورسز کے اوپر, وہ انپریسیڈنٹڈ نظر آتا ہے. کہ مطلب یہ ٹرین کو ہائی جیک کرنے کا واقعہ جو ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اس سے پہلے آپ کو اتنی بڑی اگزامپل جو ہے وہ کم ہی ملتی ہے. تو یہ وہ ایک فرق ہے. اچھا, اسی دوران جو ہے وہ مہرنگ بلوچ, اسی دوران یہ بھی ہوا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسنس کی لسٹ میں شامل ہوئے. اس کے اندر اسٹیٹ کا یہ موقف تھا کہ جناب یہ جو مسنگ پرسنس کی لسٹ ہے یہ صرف اور صرف لوگ غائب نہیں ہوئے, ان میں سے کئی دہشت گرد بھی ہیں, ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو افغانستان میں جا کے یا ایران میں جا کے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان میں آ کے حملے کرتے ہیں. لیکن ان میں سے کئی ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ نہیں وہ جنرلی وہ مسنگ پرسنس جو ہیں وہ ڈکلیئر ہوئے. اسٹیٹ نے اس کے بعد جو ہے اسی سلسلے میں ایک پورا کمیشن بنایا کہ وہ کمیشن بنا کے جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹریس کیا جائے وہ آخر کدھر ہیں. ان میں سے کئی کیسز جو ہیں وہ ریزالو بھی ہوئے, لیکن کئی کیسز ابھی تک پینڈنگ ہے. مہرنگ بلوچ جو ہے وہ اسی ایک مسنگ پرسنس کیس میں سے جو ہے وہ ایک وکٹم کے طور پہ سامنے آتی ہے, جن کے فیملی ممبرس کو جو ہے وہ ان کے نام جو ہے وہ مسنگ پرسنس کے اندر آئے. اس کے بعد ان کی تحریک جو ہے وہ اور زور پکڑنا شروع ہوئی. انہوں نے بلوچستان کے مختلف شہروں کے اندر جا کے جو ہے وہ احتجاج کیے. لوگ جو مقامی بلوچ آبادی تھی وہ ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہونا شروع ہوئی. اب اس ساری چیز کے دوران لیکن مہرنگ بلوچ کے اوپر جو ایک الزام جو لگنا شروع ہوا وہ یہ ہے کہ ان کی بھی جو سمپتھیز ہیں وہ بی ایل اے کے ساتھ ہیں. وہی بی ایل اے جو پاکستانی فورسز کے اوپر اٹیک کرتی ہے, وہی بی ایل اے جو پاکستان کو ماننے سے انکار کرتی ہے. مہرنگ بلوچ کے اوپر یہ الزام بھی لگا کہ وہ ساری سمپتی اس سارے معاملے میں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہے, جو ان کے ساتھ ہوا یا جو وہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے, ساری بات ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فورسز جو پاکستانی فورسز کو نشانہ بنائیں, جو ان کو چن چن کے جو ہے وہ ٹرین سے اتار کے اس بنیاد کے اوپر نشانہ بنائیں کہ اچھا یہ فوجی ہے, اس کا یہ فوجی اہلکار ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے شہید کیا جائے. ایسی فورسز کے ساتھ آپ نہیں کھڑی ہو سکتی اور آپ کو اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا. آپ کو یہ جو بلوچستان کا ایک جو جھنڈا بنایا ہوا ہے آپ کی بی ایل اے نے, اس کو آپ کو رد کرنا پڑے گا, کیونکہ ایسی کسی فورس کا تو ساتھ دیا ہی نہیں جا سکتا, اس کا نام لیا ہی نہیں جا سکتا جو پاکستان سے الگ ہونے کی بات کرے. چیزیں ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ریزالو ہوں گی. اور میں جانتا ہوں اس وقت اب یہ میں نے خود جو ہے یہ اس چیز کو میں نے بہت کئی سالوں سے آبزرو کیا ہے کہ ایک پنجابی نفرت جو ہے وہ اس کو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا, ایسے لوگوں کو بیچاروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, مثال کے طور پہ کوئی نائی کا کام کر رہا ہے, وہاں پہ کوئی مزدوری کا کام کر رہا ہے, مزدوروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کو چن چن کے جو ہے وہ صرف اس بنیاد کے اوپر وہ پنجابی ہیں یا وہ سندھی ہیں یا وہ کسی دوسرے صوبے سے آئے ہیں تو وہ وہاں پہ کام نہ کریں, اسی بنیاد پہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس کو کسی طریقے سے بھی کسی حال میں بھی جو ہے اسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے
کہ مہارنگ بلوچ جو ہیں وہ ایسی چیزوں کو کنڈیم نہیں کرتی، انہیں کرنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ایک بلوچ کا خون بہے تو آپ کا احتجاج ہے، لیکن ایک پنجابی کا خون بہے تو آپ کا احتجاج نہیں ہے؟ دونوں انسانی جانیں ہیں، دونوں کے گھروں میں نقصان ہوا ہے، دونوں کا جو ہے کمانے والا جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا، دونوں کے لیے مذمت کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ مہارنگ بلوچ کے حوالے سے ایک اور جو مجھے ریسنٹ ایک بات پتہ لگی وہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات یا بات کرنے کے اس میں آتی ہی نہیں ہے، وہ انگیج ہی نہیں کرنا چاہتی. اور یہ اس طریقے سے تو کبھی بھی چیزیں ریزالو نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ تو بالکل ایک ایکسٹریم اینڈ پہ جا رہی ہوں. اب دوسری بات یہ اسٹیٹ کی طرف سے بھی، میں اسٹیٹ کے حوالے سے بھی بات کروں گا. ہر چیز کا جو حل کرنے کا طریقہ کار ہے وہ زور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. آپ کو مڈل وے نکالنا پڑے گا، آپ کو پیس سولوشن نکالنا پڑے گا. اگر بلوچستان میں آگ لگتی ہے، اگر بلوچستان کے اندر جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے یا لوگ احتجاج کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو آپ نے اسے ختم کرنا ہے بغیر فورس استعمال کیے، انہیں انگیج کر کے، ان سے بات چیت کر کے، مسنگ پرسنس کے جو کیسز ہیں اس کو ریزالو کر کے، انہیں انصاف دے کے، ان کے ایریاز کے اندر، ان کے شہروں کے اندر ڈیولپمنٹس کر کے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ بلوچستان کے کسی شہر کے بارے میں ہم بات کریں. ہمارا ہی شہر ہے، ہمارا ہی ملک ہے بھائی، یہ کوئی الگ نہیں ہے. تو دونوں سائڈز کو جو ہے نا وہ دو قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے تاکہ اس معاملے کو ڈس انگیج کیا جا سکے اور چیزوں کو ریزالو کیا جا سکے. الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے دونوں سائڈز کا ایک ایم ہونا چاہیے، ایک ہی ایم ہونا چاہیے. اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ وہ رنگ کون سا ہے، نسل کون سی ہے، صوبائیت کون سی ہے، اس کا شناختی کارڈ کہاں کا بنا ہوا ہے، اس کا ڈومیسائل کہاں کا بنا ہوا ہے، ترقی وہاں پہ بھی وہی ہونی چاہیے جو لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں آپ کو نظر آتی ہے. اسکول وہاں پہ بھی وہی ہونے چاہیے جو لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں آپ کو نظر آتے ہیں. ہسپتال بھی وہی ہونے چاہیے جو آپ کو لاہور، کراچی، اسلام آباد میں نظر آتے ہیں. ان لوگوں کا احساس محرومی ختم کرنا اسٹیٹ کا کام ہے ہر صورت، دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. اور اسی طرح مہارنگ بلوچ کو ہر قتل کے اوپر، ہر موت کے اوپر جو ہے ویسے ہی احتجاج کرنے کی ضرورت ہے جو وہ کسی بلوچ کے لیے کرتی ہیں. تبھی چیزیں ریزالو ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں جو ہیں وہ میں شامل کرنا چاہوں گا. ایک ہم نے انصار عباسی صاحب نے ایک خبر دی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مختلف آپشنز پر بات چیت میں مصروف ہے تاکہ پارٹی کے لیے سیاسی جگہ حاصل کرنے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ رائے کی سیاست ختم اور جیل میں قید پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان کے لیے ریلیف حاصل کیا جا سکے. اب خبر کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اپوزیشن اتحاد کے کچھ رہنما ہیں جس میں علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، محمود خان اچکزئی ہے، ان سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، جو موجودہ لیڈرشپ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب سے بات کریں اور انہیں قائل کریں کہ ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کریں. آپ اگر ٹھنڈا نہیں کریں گے چیزیں ریزالو نہیں ہوں گی. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو ہے اس نے اپنا حریف جو ہے وہ ایکچولی ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بنایا ہوا ہے. صحیح بنایا یا غلط بنایا میں اس ڈیبیٹ میں فی الحال نہیں جا رہا، لیکن ایکچولی ان کی جو مخالفت ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو چکی ہے. تو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک ہماری چیزیں جو ہے ریزالو نہیں ہوں گی. اور اس لیے اب جو اتحادی جماعتوں کے مختلف سربراہ ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب خان صاحب نے سمجھاؤ جا کے تاکہ ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہوں. اس کے علاوہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ سے بات کی تھی، اداکارہ ہیں نازش جہانگیر جن کے وارنٹ گرفتاری، یہ سامنے آپ وارنٹ گرفتاری دیکھ رہے ہیں، یہ جاری ہوئے تھے. تو آج لاہور کی مقامی عدالت میں جو ہے ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے ہیں. وہ اپنے وکیل کے ہمراہ کورٹ میں وہاں پہ پیش ہوئیں اور ان کی گرفتاری کا حکم جو ہے وہ 22 مارچ کا دیا گیا تھا کہ 22 مارچ کو جو ہے ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. تو وہ خود ہی آج عدالت کے اندر پیش ہو گئیں اور ان کے وکیل ہیں بیرسٹر حارث، ان کے ہمراہ وہ پیش ہوئیں. 50,000 روپے کے ضمانتی مچل کے انہوں نے وہاں پہ جمع کروائے اور اس پہ ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ اب منسوخ ہو گئے ہیں اور اب جو ہے وہ کیس کی مزید سماعت 28 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. ان کے اوپر بیسکلی کچھ پیسے اور گاڑی رکھنے کا جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے پٹیشنر کی جانب سے کہ جی میرے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے. یہ بیسکلی وہ کیس ہے جو چل رہا ہے. اب ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ کینسل ہو گئے ہیں. اچھا جی، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جناب میں نے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، 56 لاکھ گولیاں اسمگل کرنے کا اسکینڈل. تو یہ معاملہ جو ہے وہ بیسکلی یہ گولیاں جو ہیں وہ ٹیبلٹس ہیں، مطلب میڈیسنز ہیں اور معاملہ جو ہے وہ بیسکلی پورٹ قاسم کے اوپر جو ہے وہ 2.8 ارب مالیت کی یہ 56 لاکھ گولیاں جو ہیں وہ پاکستان سے باہر افریقہ اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھیں اور ان کو جو ہے وہ بیسکلی شو یہ کیا گیا تھا کہ یہ تولیے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یہاں سے.
اس کو کور جو ہے وہ یہ دیا گیا تھا، لیکن اندر جو ہے وہ گولیاں پڑی رکھی ہوئی تھیں، اور یہ بیسکلی گولی کا نام ہے ٹراماڈول. یہ نشہ آور ٹیبلٹس ہیں، اور اسے اسمگل کرنے کا جو ہے وہ پلان تھا. سیئرا لیون یہاں پہ اسے جو ہے وہ انہوں نے اسمگل کرنا تھا، لیکن جو ہمارے کسٹم حکام ہیں انہوں نے جو ہے وہ اسے ڈیٹیکٹ کر لیا، اور یہ پوری کنسائنمنٹ جو ہے اس کو آف لوڈ کیا گیا، اس کو چیک کیا گیا تو پتہ لگا جناب اندر جو ہے یہ نشہ آور گولیاں جو ہے یہاں سے اسمگل کی جا رہی تھیں. اچھا، عام طور پہ یہ جو گولیاں ہوتی ہیں ایون دو اس کا میڈیکل یوز تو موجود ہوتا ہے، لیکن اسے ڈرگ یوزیج کے طور پہ یا ڈرگ اوور ڈوز کے طور پہ جو ہے وہ نشہ کے لیے جو ہے بھی استعمال کیا جاتا ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر عام طور پہ. تو یہ جو اسمگلنگ کی یہ کوشش ہے یہ ناکام بنائی گئی. اس سے پہلے فروری میں بھی کے مہینے کے اندر بھی تقریباً 10 ارب روپے مالیت کی جو گولیاں تھیں وہ بھی اسی طرح اسمگل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بھارتی ٹیبلٹس تھیں جن کو پاکستان کے ذریعے جو ہے اس طرح اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جسے ناکام بنایا گیا. تو یہ مطلب کسٹم حکام جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں جنہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا. ایک اور بڑی عجیب سی سٹوری ہے، ذرا میں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے، یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ایک اکاؤنٹ ہے جناب، فیس بک پیج ہے سیلیبریٹیز پی کے نام سے. کچھ اور بہت بڑا پیج نہیں ہے، چھوٹا پیج ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے یہ پوسٹ لگائی ہے، اور یہ خاتون ہیں ایکٹریس مومنہ اقبال. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں بھائی میرا کھانا بہت خراب ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے ان خاتون کے بارے میں بھی زیادہ نہیں پتا، لیکن چونکہ مجھے بہت سے لوگوں نے صبح سے یہ کلپ جو ہے یا یہ پوسٹ مجھے وائرل ہو رہی ہے تو مجھے انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا جی آپ نے کچھ کہا ہے ان کے بارے میں. اچھا، وہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے، بیسکلی میرے تصویر کے ساتھ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کا نام ہے منصور علی خان فینس. یہ میں ذرا ایک دفعہ آج کلیئر کر دوں تاکہ آئندہ کبھی کوئی جو ہے وہ غلط فہمی نہ رہے. اس نے یہ لکھا کہ جی مومنہ اقبال بہت اچھی ایکٹریس ہے اور عہد وفا میں بہت اچھا کردار ادا کیا، آج پتہ چلا وہ خواجہ سرا ہے، دل میں عزت اور بڑھ گئی. یہ اس اکاؤنٹ نے جو ہے وہ پہلے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس نے یہ غلط پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی، اور اس کے بعد اس پیج نے سیلیبریٹیز پی کے نے جو ہے وہ اس کا پوسٹر بنایا اور ساتھ میری تصویر بھی بیچ میں ڈال دی کہ جناب جیسے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نہ یہ اکاؤنٹ میرا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پیروڈی اکاؤنٹ ہے. اچھا، انہوں نے کیا کیا، یہ سیلیبریٹیز پی کے جو فراڈی ہیں انہوں نے نیچے اس کے پیروڈی اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے، انہوں نے جان کے اس کو جو ہے وہ مٹا دیا اس ایریا کو، یہ پیروڈی اکاؤنٹ ہے، اور میری تصویر ساتھ لگا دی کہ جیسے میں ان خاتون کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کر رہا ہوں، دس از ناٹ مائی اکاؤنٹ. اور براہ مہربانی مجھے وہ تمام افراد جو مجھے یہ بھیج رہے ہیں، بھائی مجھے سیلیبریٹیز کے بارے میں ویسے نہیں پتا، تو مجھے کیا پتا کہ کون جو ہے وہ خواجہ سرا ہے یا کون نہیں، میرا ان چیزوں سے کیا تعلق. میں ہارڈ کور پالیٹکس پہ یا لیگل ایشوز کے اوپر بات کرنے والا بندہ ہوں. برائے مہربانی اینا چیزیں کرو، میں دور رکھو. میری نالج نہیں ہے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی برے سینس میں نہیں کہہ رہا، میری نالج ہی نہیں ہے، میرا ایریا نہیں ہے، مجھے کیا پتا. مجھے وہ اکثر اوقات کبھی کبھار نا مجھے دوست یار ملتے ہیں، ہاں جی پھر کون سا ڈرامہ دیکھ رہے ہو آ کے، میں کہا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ڈرامے چل رہے ہیں آج کل. مجھے کام سے فرصت ملے تو میں ڈرامے دیکھا نا، مینوں کی پتا. خدا کی قسم میں اس خاتون کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، یہ کون ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون کون سے ڈراموں میں انہوں نے کام کیا ہے. میری نالج بہت خراب ہے، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.